اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، آج میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے کوئی بھی طریقے سے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی میں یا مبتلا کرتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عظم الجزا ما عظم البلا، کہ بڑا بدلہ بڑی مصیبت کے ساتھ میں ہے۔ اگر کسی کو بہت بڑی مصیبت آتی ہے، دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اس میں صبر کرتا ہے تو اس کا اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیتا ہے، بہت بڑا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اگر کسی کو چھوٹی مصیبت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صبر دیتا ہے تو اس کا چھوٹا بدلہ ملتا ہے۔ تو مصیبت کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ اب دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا مقام ملا ہے، وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں نہ دیا ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں کتنی آئیں، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کتنے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا رہتا ہے۔ تو اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورتیں دودھ پلانے کے لیے لینے آئی تھی، دائیں حلیمہ اور دائیں حلیمہ کے ساتھ میں، وہ لینے کو تیار نہیں تھی کہ ان کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، ہم کو معاوضہ نہیں ملے گا اچھا۔ تو مجبوری میں دائیں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کو لے لیا، چھین لیا۔ پیدائش کے بعد ماں کو چھین لیا، آپ در یتیم ہو گئے۔ تو یہ مصیبت وہیں سے چالو ہو گئی، آزمائش، پریشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے چالو ہو گئی۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی پریشانی، کتنی جد و جہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، اپنے گھر سے نکال دیا، مکہ والوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، مدینہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پوری زندگی 63 سالہ آپ کی پریشانیوں سے ہی گھری رہی۔ تو اسی کے بدلے میں یہ پریشانی، اس پہ صبر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا، جو پوری دنیا میں پہنچانا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچاتے رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اور اس میں جو بھی پریشانیاں آتی رہیں اس میں صبر کرتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب دوسرے لے لیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے ہی گزری ہے۔ آگ میں ان کو ڈالا گیا، ان کو گھر سے ان کو بھی ہجرت کرنا پڑا، گھر چھوڑ کے گئے۔ بیوی بچوں کو، پیدا ہوئے بچے، شیر خوار بچے دودھ پیتے کو جنگل میں چھوڑانے کا حکم ہوا، مکہ میں چھوڑ کے آئے جہاں جنگل بیابان تھا، جہاں کھانے کا حیات۔ اور ہر طرح کی آزمائش پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگی رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے فرعون نے اعلان کر دیا تھا، کسی نے بتایا تھا فرعون کو جو لڑکا یہ سال پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکی ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ جو پیدا ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ ڈر سے ایک بکسے میں بھر کے، تابوت میں بھر کے سمندر میں پھینک دیا کہ میرے بچے کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جان بچا لے، ایسا تو فرعون قتل کر دے گا، گھر میں رکھوں گی۔ اللہ کے سہارے پہ چھوڑ دیے۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی کتنے کمزوری، کتنے پریشانی پیدا ہوتے ہی پھر وہ فرعون ہی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کری۔ اللہ تعالیٰ پریشانی، آزمائش جس کو جتنی بڑی دیتا ہے اتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں بہت ساری اس کے بارے میں آیتیں ہیں۔
और सूरह बकरा में एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इसमें खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है, जो भी मुसीबत आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन के लिए हमेशा भलाई ही भलाई है। अगर उसको परेशानी है, गम है, कोई आजमाइश है, मुसीबत है, तो उसमें वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका बदला देता है। और अगर उसको खुशहाली है, अल्लाह ताला ने नेमत दिया है, तो नेमत का शुक्रिया अदा करे तो अल्लाह ताला उसको भलाई देगा। दोनों हाल में मोमिन की भलाई ही भलाई है। तो अल्लाह ताला अगर किसी को आजमाइश परेशानी में मुब्तला रखा है तो अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान को। कुरान शरीफ की एक आयत है कि जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जिसको तुम पसंद करते हो सकता है वो तुम्हारे लिए भलाई की ना हो। तो अल्लाह ताला जानता है उसमें भलाई किस में है। हो सकता है किसी को दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ आए, उसको आज खुशहाली ना आए, तो उसका अजर उसको अल्लाह ताला मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। कि असल ज़िंदगी जन्नत अल्लाह ताला ने बनाया, जन्नत और जहन्नम। मरने के बाद असल वाली ज़िंदगी वो शुरू होगी। ये तो वक्ती ज़िंदगी है, कब आँख बंद हो जाए, कब आदमी कब्र में पहुँच जाएगा, कुछ पता नहीं, 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तो आखिर क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ि इब्राहीम व मूसा। यानी असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, वो बेहतर है और बाकी रहने वाली है हमेशा। वहाँ फिर ज़िंदगी वो ख़त्म होने वाली नहीं है, मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी हर तरह